پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ علی بخاری صاحب، آپ بھی سپریم کورٹ میں چلے گئے یحییٰ فریدی صاحب کے پاس، ان کے پاس آپ کو سمجھتے ہیں کیونکہ جو اختیارات ہیں وہ اس معاملے میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ملاقاتیں ہوں یا خان صاحب سے جو خلاف کیسز آئیں ان میں اپیلوں کی سماعت ہونی ہو ہائی کورٹ میں، وہاں پہ جانا یہ آپٹکس ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یحییٰ فریدی صاحب آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے؟ دیکھیں شاہی صاحب، ہمارا ایک موٹو ہے، ہم اپنے لیڈر کو ملنا چاہتے ہیں، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ کسی سیاسی قیدی کو یا کسی قیدی کو بھی ملاقات سے نہیں روکا جا سکتا۔ ذوالفقار علی بھٹو ہینگ ہو گیا، پھانسی لگنے تک لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی نہیں، کسی نے روکا نہیں ان کو، اس کی فیملی کو نہیں روک سکتے آپ، پولیٹیکل ورکرز کو نہیں روک سکتے ملنے کے لیے، پولیٹیکل لیڈرز کو نہیں روک سکتے آپ ان سے ملنے کے لیے۔ دوسری بات بڑی سمپل سی ہے، اتنے بڑے پروسیجر اور چیزیں ہو رہی ہیں اور آپ نے مخفی رکھا ہوا ہے۔ مائنر 80% سے زیادہ لوگوں نے اس کو ووٹ دیا اس شخص کو۔ ان کو اگر پتہ نہیں ہے، ان کو اگر پولیٹیکل نارمز نہیں آتے، اگر ان کو پولیٹیکل چیزیں نہیں پتہ، تو ان کے لیے یہ سوچنے کا المیہ ہے، اور یہ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں 9 مئی کو یہ کیا بھائی اپنے لیڈر میاں محمد نواز شریف، جس کا نام ہے، جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، مجھے 9 مئی سے لے کے جو مئی میں انڈیا کے خلاف آپ کہتے ہیں دانت کھٹے کیے، میرے لیڈر نے تو میرے موجودگی میں جیل کے اندر سارے میڈیا کی موجودگی میں کہا تھا کہ سارے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مودی کے خلاف جنگ لڑیں گے، اور ہم ساتھ کھڑے ہوئے۔ مجھے آج 31 جنوری تک میاں محمد نواز شریف کی ایک سٹیٹمنٹ دکھا دیں جو اس نے مودی کے خلاف کہی ہو، انڈیا کے خلاف کہی ہو، اپنے فوج کے حق میں کہی ہو، تو جواب آئے گا نل، زیرو۔ سو بات یہ ہے کہ آپ کس لیول پہ جا کے بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ گرے ڈال رہے ہیں نا، یہ آپ کو دانتوں سے کھولنی پڑیں گی۔ اور جو آپ نے بات کی سپریم کورٹ کے حوالے سے، شمالہ صاحبہ اس کو لے کے یقینی طور پہ بہت سارے عالمی فورمز کے اوپر بھی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ جو فیئر ٹرائل ہے وہ نہیں دیا جا رہا، بٹ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایمان مزاری کیس میں بھی دیکھیں، ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایک ججمنٹ دیتے ہیں، اس کے اندر ایران جیسے دوست ملک کو ٹیررسٹ گویا کہ ریاست کے طور پہ مینشن کیا جاتا ہے، بعد میں کہا جاتا ہے کہ اسٹینوگرافر کی یہ غلطی ہے۔ دنیا میں جا گھسائی ہو رہی ہے، تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں۔ دیکھیے، جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کی خرابی ہے، ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ایمان مزاری صاحبہ کے کیس میں پیکا ایکٹ کے تحت جو ان کو سزا ہوئی، اس میں جو 4 ممالک کا ذکر آیا اور ان کا کوئی ایز سچ اس کے اندر کوئی جو انہوں نے بات کی ہے اس کا نہ تو عالمی منظر عامہ کے اوپر یا کوئی UN کی سیکیورٹی کاؤنسل یا کسی قسم کا کوئی اعلامیہ جاری نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی اس چیز کی مذمت کرتے ہیں، اور فارن آفس نے اس کے اوپر مکمل وضاحت بھی دی ہے۔ ہم کسی بھی ایسے غیر قانونی جو ایکٹ ہے اس کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کر سکتے، کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جو اسٹینوگرافرز ہیں یا جو کورٹ کی لینگویج ہے اور جو ڈیسیژنز جاتے ہیں اس میں وہ ایک بہت زیادہ اس کا امپیکٹ آتا ہے، پریسیڈنٹ بنتی ہے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ ویجیلنٹ ہو کے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، اور جس بندے نے یہ غلطی کی ہے اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ یقیناً چٹان صاحب، انفیکٹ لاسٹ ورڈز آپ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیے، میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ کرسی والا کھیل ہے، جو گھومتے ہیں اور کوئی بیٹھتا ہے اور کوئی اٹھتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان چیز سے نکلے تو تمام سیاستدانوں کو بیٹھ کے اور 2 طرح کا قانون سازی کرنا چاہیے۔ ایک، ہم نے یہ قانون سازی کرنا چاہیے کہ آنے والے الیکشن کو یقینی بنائے کہ صاف ہو، شفاف ہو، جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے، جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے۔ دوسرا، ہم قانون سازی کرے، ایک اس طرح کا ادارہ بنائے جو جج، جرنیل، جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے۔ کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو بچ نہ سکے، اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے، جس طرح کے ماضی میں نیب نے کیا ہے۔ جو ججز کہہ رہے تھے کہ نیب کا ادارہ تو سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا ہے اور سیاسی انتقام ہو رہا ہے، اس طرح کا ایک آزاد ادارہ ہم بنائے تو شاید کہ ہم ان 2 چیزوں سے نکل جائیں۔ بہت شکریہ مہمانوں کا۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام کو ختم کرتے دیجیے۔ خدا حافظ۔